تحریک انصاف کے منحرف رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین پراسرار طور پر 49 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جمعرات کی صبح عامر لیاقت حسین کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ تفتیشی ٹیم نے عامر لیاقت حسین کے گھر کے 2 ملازمین سے تفتیش شروع کر دی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے دونوں ملازمین سے مختلف نوعیت کے سوالات پوچھ کر ان کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ عامر لیاقت اپنے آبائی گھر خدا داد کالونی میں موجود تھے۔ ان کے ڈرائیور جاوید نے بتایا کہ گھر میں عامر لیاقت کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اندر گئے تو وہ بے ہوشی کی حالت میں بستر پر موجود تھے۔ گزشتہ شب عامر لیاقت نے سینے میں درد کی شکایت کی تھی، جس پر انہیں ہسپتال چلنے کا کہا گیا، تاہم انہوں نے انکار کر دیا اور پھر صبح ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ وہ گزشتہ رات ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ اس دوران بہت روئے، جس کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ملازم نے بتایا جب سے دانیہ شاہ سے معاملات خراب ہوئے وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے، شدید ڈپریشن کا شکار بھی تھے، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز رہتی تھی۔ کراچی پولیس چیف جاوید اوڈھو کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کی موت کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی، جبکہ مرحوم کی بیٹی نے پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کر دیا ہے، جس کے بعد میت کو چیپا سرد خانے روانہ کر دیا گیا۔ مرحوم کے صاحبزادے کی لندن سے واپسی تک پوسٹ مارٹم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس کے کرائم سین یونٹ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر کا معائنہ کر کے وہاں موجود سامان اور موبائل فونز کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ واضح رہے کہ عامر لیاقت حسین گزشتہ کچھ عرصے سے نجی زندگی میں شدید مسائل سے دوچار تھے اور ان کی تیسری شادی اختلافات کا شکار تھی اور بات طلاق تک جا پہنچی تھی۔ عامر لیاقت حسین نے پہلی شادی بشرا نامی خاتون سے کی تھی، جس میں سے ان کے 2 نوجوان بچے ہیں۔ عامر لیاقت نے دوسری شادی ماڈل اور اداکار طوبہ انور سے جولائی 2018 میں کی تھی اور دونوں کی شادی 4 سال سے بھی کم عرصہ تک چلی۔ عامر لیاقت نے تیسری شادی فروری 2022 میں بہاولپور کی 18 سالہ لڑکی سیدہ دانیہ شاہ سے کی تھی، جنہوں نے رواں سال مئی کے آغاز میں خلا کے لیے وہاں کی مقامی عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی۔ عامر لیاقت نے 2002 میں MQM کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی تھی اور وہ وزیر مذہبی امور کا منصب بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر 2008 میں MQM سے نکال دیے گئے تھے، تاہم ان کی پارٹی رکنیت کچھ سال میں بحال کر دی گئی تھی۔ 22 اگست 2016 کو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کی متنازع تقریر کے بعد انہوں نے MQM سے اپنی راہیں جدا کر لی تھیں۔ مارچ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا اور پھر اسی سال کراچی سے PTI کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ عامر لیاقت کئی برسوں سے میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے مختلف ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشنز اور دیگر پروگرامز کی میزبانی کی تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، شیخ رشید، آغا سراج درانی، مقبول صدیقی، فاروق ستار، سابق وزیر اعظم اور عامر لیاقت کی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کے علاوہ بہت سے دیگر سیاستدانوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ رات گئے عامر لیاقت کی سابقہ پہلی اہلیہ ڈاکٹر سیدہ بشرا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ میں پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میرے سابقہ شوہر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ 10 جون کو بعد از نماز جمعہ دوپہر 2 بجے جامع مسجد عبداللہ شہزادی کلفٹن پر ادا کی جائے گی اور وہیں مزار کے احاطے میں ان کی تدفین بھی ہوگی۔